چلیں آج تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں جو بظاہر تو بہت معمولی لگتا ہے لیکن جس نے مدینہ کے مستقبل پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ تو یہ ہے کہانی غزوہ بنی قینقاع کی۔ کبھی سوچا ہے کہ بازار میں ہونے والی ایک چھوٹی سی بات، ایک تکرار، کیسے ایک پورے قبیلے کی جلا وطنی کی وجہ بن سکتی ہے؟ اور تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر مدینہ کے ایک بازار میں ایسا کیا ہوا تھا کہ بات ایک بڑے محاصرے تک جا پہنچی۔ یہ کہانی صرف ایک لڑائی کی نہیں ہے، بلکہ اس میں طاقت، انا اور وعدوں کی اہمیت پر بہت بڑے سبق چھپے ہیں۔ اچھا، اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا اور اس وقت مدینہ کے حالات کیسے تھے۔ تو بات ہے 2 ہجری کی، شوال کا مہینہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فیصلہ کن فتح ملی تھی اور اس کے ٹھیک بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اس جیت نے مسلمانوں کو ایک نئی سیاسی طاقت تو بنا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی مدینہ کے اندر جو دوسرے گروہ تھے ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت حساس ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں، اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہے وہ 2 بڑے گروہ ہیں۔ ایک طرف تھی نئی بننے والی مسلم ریاست اور دوسری طرف تھا بنی قینقاع کا طاقتور یہودی قبیلہ۔ اور یہ قبیلہ صرف جنگی مہارت ہی نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ لوگ سنار تھے، جولرز تھے، تو معاشی طور پر بھی بہت مضبوط تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ بھی تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اب ماحول تو پہلے ہی سے کافی کشیدہ تھا، بس ایک چنگاری کی دیر تھی، اور وہ چنگاری اٹھی مدینہ کے ہی ایک بازار سے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مسلمان خاتون بنی قینقاع کے بازار گئیں۔ یہ بازار سناروں کا تھا، کافی رونق رہتی تھی۔ وہ وہاں کچھ خرید و فروخت کرنے گئی تھی، یعنی بالکل ایک عام سا دن تھا۔ وہ ایک سنار کی دکان پر کچھ کام سے بیٹھیں تو اس دکاندار نے ایک بہت ہی گھٹیا حرکت کی۔ اس نے کیا کیا کہ چپکے سے اس خاتون کے لباس کا پچھلا حصہ ایک کیل سے ان کی پیٹھ پر اٹکا دیا۔ اب جیسے ہی وہ خاتون اٹھیں، ظاہر ہے ان کا لباس پیچھے سے کھنچا اور وہ بے پردہ ہو گئیں۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ بازار میں موجود لوگ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے، کہے لگانے لگے۔ یہ سرے عام ایک بہت بڑی توہین تھی، اور بس یہیں سے سارا معاملہ بگڑ گیا۔ دیکھیں، ایک شخص کے لیے جو صرف ایک مذاق یا شرارت تھی، وہ دوسرے کے لیے عزت اور غیرت کا سوال بن گئی، اور یہیں سے بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی اور ایک جھگڑا ایک تصادم میں بدل گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں ایک مسلمان موجود تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اس نے آگے بڑھ کر اس سنار کو جس نے یہ حرکت کی تھی قتل کر دیا۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ تو جیسے بدلے کی ایک لہر شروع ہو گئی تھی۔ اس سنار کے قتل کے جواب میں بنی قینقاع کے لوگوں نے مل کر اس مسلمان شخص کو مار ڈالا۔ تو بس جو معاملہ ایک شخص کی غلطی سے شروع ہوا تھا، وہ اب 2 قبیلوں، 2 گروہوں کے بیچ ایک کھلی جنگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی چنگاری اب آگ بن چکی تھی۔ اب معاملہ افراد کا نہیں رہا تھا، یہ سیدھا معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اور اس کے جواب میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ بنی قینقاع کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا، اور یہ محاصرہ 1-2 دن نہیں، پورے 15 دن تک چلا۔ لیکن سنیے، محاصرے سے ٹھیک پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری کوشش کی کہ معاملہ امن سے حل ہو جائے۔ انہوں نے خود بنی قینقاع کے سرداروں سے بات کی، انہیں میثاق مدینہ یاد دلایا، وہی معاہدہ جس کے تحت وہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کے پابند تھے۔ مگر ان لوگوں نے جواب میں کیا کیا؟ انہوں نے غرور اور تکبر دکھایا، صلح کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی ہم تو لڑنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے صاف انکار کر دیا تو پھر مسلمانوں نے ان کے مضبوط قلعے کو گھیرے میں لے لیا۔ سوچیں، 15 دن تک ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رہا، کھانے پینے کا سامان بند ہو گیا، اور آہستہ آہستہ ان پر دباؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 15 دن کے لمبے اعصاب شکن محاصرے کا نتیجہ کیا نکلا، اور اس پوری کہانی سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آخرکار جب بنی قینقاع کو یہ احساس ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے، تو انہوں نے ہمت ہار دی، ہتھیار ڈال دیے اور خود کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب ان کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ خون ریزی نہیں کی جائے گی۔
اس کے بجائے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ مطلب ان کی جان تو بچ گئی، لیکن مدینہ میں ان کی جو طاقت تھی، جو اثر و رسوخ تھا، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھیں، یہ واقعہ ہمیں تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سبق سکھاتا ہے، وہ یہ کہ وعدوں کو پورا کرنا اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنا یہ کسی بھی کمیونٹی کی بنیاد ہوتی ہے، اور جب کوئی گروہ اپنی طاقت کے نشے میں ان اصولوں کو توڑتا ہے نا، تو اس کا انجام پھر اچھا نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سوال ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے تاریخ میں کبھی کبھی بظاہر چھوٹے چھوٹے غیر اہم نظر آنے والے واقعات اتنے بڑے، اتنے دور رس نتائج کا سبب بن جاتے ہیں۔